سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جس طریقے سے کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ ہماری طرف ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کا اور ہم سے اپنی رضا کا اعلان فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نیک بندے اکابر رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کا ان کا معمول رہا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں خاص طریقے سے آپ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ رنگ حضرات صحابہ کرام میں، حضرات تابعین میں اور ہمارے بڑے ائمہ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں دن رات کے اندر وہ قرآن مجید کا پورے مہینے میں 60 ختم کر لیا کرتے تھے، یعنی رمضان کے ہر دن اور رمضان کی ہر رات ایک ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ان کا معمول تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ بات چیت کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے اور یکسوئی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ فرماتے تھے انما هو تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا اور یہ مہینہ غریبوں، ضرورت مندوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 70 سال کی عمر میں پورے دن روزہ رکھنے کے بعد مغرب کے بعد کے اوابین کی 20 رکعتوں میں 2 پارہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا۔ رمضان کی راتوں میں 2-2.5 گھنٹے تراویح میں لگا کرتے تھے۔ تراویح کے بعد بھی حسب توفیق تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ تہجد میں 2 گھنٹے صرف ہوتے تھے۔ فجر کے بعد اشراق تک مراقبے میں اور ذکر و اذکار میں رہا کرتے تھے اور دن بھر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ 70 سال کی عمر جو پیرانہ سالی کی اور ضعیفی کی، کمزوری کی ہوتی ہے، ان دنوں کے اندر بھی کم از کم تقریباً 15 پارہ قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ 42 سال تک ہر رمضان اور رمضان کے ہر دن میں تقریباً 30-35 پارہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا۔ اور حضرت شیخ الحدیث نے اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ گھر کی عورتیں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ 15-20 پارے قرآن مجید پڑھ لیا کرتی ہیں۔ اور ایسے ہی انہوں نے اپنی دادی کے بارے میں لکھا ہے آپ بیتی کے اندر کہ ہماری دادی رمضان کے ایک دن میں 1 قرآن مجید روزانہ ختم کر لیا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بخت بندوں نے خوب کثرت کے ساتھ عبادت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کرنے والے نہیں ہیں، آج کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سعادت مند بندے ایسے موجود ہیں جو رمضان کے ایک ایک دن میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا بلکہ رمضان المبارک کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہمیں کسی مہمان کا تعارف کرانا ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے سب سے بڑی بات کہتے ہیں تاکہ اس مہمان کی عظمت کا لوگوں کو احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا تعارف اپنے بندوں سے قرآن مجید میں کرایا تو یہ فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید جیسی عظیم اور لازوال اور مقدس کتاب کو انسانیت کے لیے ہدایت نامہ اور گائیڈ بک بنا کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک کو ایک خاص تعلق حاصل ہے۔ ہمیں روزہ اور تراویح کے ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔